تو ماہ رمضان کے اندر اپنے تمام ایسے معاملات سے ایسی توبہ کرنا جو توبہ انسان کو اپنے رب کے قریب کر دے، اپنے رب کے قریب کر دے، ایسی توبہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نامی گرامی ایک ڈاکو تھے، لوٹ مار کرنا، قافلوں کو لوٹنا، قتل بھی کر دینا، بڑے سخت معاملات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ نے توبہ کا دروازہ تلاش کرنا شروع کیا، توبہ کر لی۔ جب توبہ کی تو اس کے بعد جن لوگوں سے آپ نے مال لوٹا تھا، جن کا یاد تھا، ان کو مال واپس کر دیا۔ سچی توبہ تھی نا۔ جب توبہ سچی ہوتی ہے تو انسان دوبارہ گناہ کی طرف جانا تو بات کی بات ہے، انسان پہلے گناہ سے بھی کفارہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ توبہ سچی ہونی چاہیے، زبانی نہیں، دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے توبہ سچی کی۔ اب یہ جن کا مال لوٹا تھا ان کے دروازے پر مال دینے چلے گئے۔ اب لوگ بھی حیران ہیں، لوگ تو ان کے نام سے ہی دہشت کھاتے تھے، ان کا نام ہی پڑا، لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ تو جن کو قتل کیا ان کے وارثوں سے معافی مانگی۔ جب مال ختم ہو گیا دینے والا، اس کے بعد آپ نے جن کا مال دینا تھا ان کے جانوروں کی رکھوالیاں بھی کی، ان کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالا، ان کے گھر کا خیال بھی کیا، ان کے کام کیے، نوکر بن گئے، کیونکہ توبہ سچی تھی نا۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے لوگوں سے طرح طرح کے آپ نے کام کیے۔ آپ اپنے وہ مال لوٹاتے لوٹاتے، معافی مانگتے مانگتے ایک ایسے دروازے پر پہنچے جس کا آپ نے مال لوٹا تھا، اور وہ دروازہ تھا ایک یہودی کا، ایک یہودی کا دروازہ تھا۔ دروازے پر دستک دی، اس نے پوچھا کون؟ کہا فضیل۔ وہ اندر سے معافیاں مانگنا شروع، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، جو میرے پاس ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آواز دی، فرمایا بھئی میں لوٹنے نہیں آیا، بلکہ میں تجھ سے اپنے لوٹے ہوئے کی، اپنے گناہ کی، غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا یہودی۔ خیر اس نے کچھ سوچا اور سوچ کر دروازہ کھولا۔ اس نے کہا بتائیے کیا کام ہے؟ ہاتھ جوڑ دیے، کہا جی مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کر لی، مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا توبہ سچی کی ہے؟ کہا سچی کی ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ایک شرط پر معاف کروں گا، ایک شرط پر۔ کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ بڑوں بڑوں کی پوری کی ہے، لوگوں کے کام کیے ہیں، جانوروں کی رکھوالی کی ہے، چارہ ڈالا، تمہارے بھی کام کر دوں گا، بتاؤ، معاف کر دو بس۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہا شرط صرف اتنی ہے کہ اندر جاؤ، میری چارپائی، اس کا تکیہ اٹھاؤ، میرے تکیے کے نیچے ایک تھیلی ہے کپڑے کی، ایک تھیلی، اس کے اندر کچھ سامان ہے، وہ اٹھا کر مجھے لا کر دے دو۔ اگر تم وہ مجھے دے دو، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ تجھے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ آپ گئے، آپ نے تکیہ اٹھایا، وہ تھیلی اٹھائی، اس کے اندر کچھ ڈلیاں تھیں، آپ نے اٹھائی، اٹھا کر اس کو دے دی لا کر۔ اس نے جب تھیلی کھولی نا، تھیلی کھولی اندر سے، اس نے تھیلی کھول دی، کہا فضیل آج میں مان گیا ہوں فضیل بھی سچا ہے، فضیل کا نبی بھی سچا ہے، فضیل کا اسلام بھی سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت فضیل بھی حیران ہو گئے، بھی میں تو معافی مانگنے آیا تھا اور یہ آگے سے کوئی اور ہی چکر نکل آیا۔ کہا بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری توبہ سچی ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اسلام سچا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے نبی سچے ہیں؟ اور تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا فضیل میں نے قرآن میں تو نہیں، میں نے اپنی کتاب انجیل میں پڑھا ہے، میں نے انجیل میں پڑھا ہے ایک آخری نبی آئیں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، ان کی امت کی یہ شان ہوگی کہ ان کا کوئی امتی اگر سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد پتھروں کو ہاتھ لگائے گا تو اس کی توبہ کی برکت سے پتھر بھی سونا بن جائیں گے۔ اس نے کہا فضیل میری تھیلی میں سونا نہیں تھا، پتھر کے ٹکڑے تھے، آج تیرا ہاتھ لگا وہ پتھر کے ٹکڑے سونا بن گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ فضیل بھی سچا ہے، فضیل کا نبی بھی سچا ہے۔ ایسی توبہ اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی سیاکاریوں سے، اپنی خطاؤں سے، ایسی توبہ جو توبہ انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ اور یہ توبہ کرنے کے لیے ویسے تو ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ
ہر لیل و نہار اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن جو اللہ کی رحمتیں ماہ رمضان میں برستی ہیں ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ماہ رمضان یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کا انتظار نہیں کریں، بلکہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی تمام غلطیوں سے، اپنی تمام کوتاہیوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کریں، سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں صحیح معنوں میں حاصل ہو سکیں۔ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، صوم ہے۔ زکوٰۃ انسان کے جسم کی روزہ ہے۔ زکوٰۃ کرتی کیا ہے؟ مال کی زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ کا کام کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، پاکیزہ۔ زکوٰۃ کرتی کیا ہے؟ جب انسان اپنے مال میں سے 2.5%، صرف 2.5%، 1 لاکھ میں سے صرف 2500 روپیہ، کچھ زیادہ ہے آج کے دور میں؟ 2500 روپیہ 1 لاکھ میں سے کیا زیادہ ہے؟ آج کل تو آپ تھوڑا دیر کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلے تو 5-7 ہزار روپے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو سال میں، اور وہ بھی سال کے بعد، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے نہیں، سال کے بعد۔ تو زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کرتی کیا ہے؟ زکوٰۃ انسان کے باقی جو مال بچا ہے نا، جو اکاؤنٹ میں پڑا ہے، گھر میں پڑا جو سیونگ ہے، وہ دی جانے والی زکوٰۃ انسان کے باقی سارے مال کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، اس میں برکت شامل کر دیتی ہے۔ تو روزہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے وجود کو طیب اور طاہر کر دیتا ہے، انسان کے وجود کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ روزہ انسان کے وجود کو اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے، اور انسان جب اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک ڈبکی لگاتا ہے تو انسان کا ظاہر اور باطن گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور ایک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو، اللہ نے روزے میں تمہارے لیے صحت رکھی ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ صحت ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ صحت ملتی ہے، روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے۔ یہ بھی پچھلے دنوں کراچی کے ایک وزیر کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ میڈیا ٹاک کر رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا جی جو روزہ ہے نا، یہ انسان کی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتا ہے، روزہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ وزیر کا کہنا تھا۔ کراچی کا وزیر میڈیا پر آ کر کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے۔ آمینہ کے لال، نبیوں کے سردار، تاجدار عرب و عجم، سیاح کون و مکان، سید انس و جاں، تاجدار انبیاء، حضور فرماتے ہیں مومنو تم روزہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے میں تمہیں صحت عطا فرمائے گا، صحت والی زندگی دے گا، شفا عطا فرمائے گا۔ تو روزہ کیا ہے؟ انسانی وجود کے لیے یہ صحت ہے۔ ماہ رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ مہمان ہے۔ میں اپنا کوئی نمائندہ، ویسے میں کوئی اس حیثیت میں تو نہیں ہوں، مثال کے لیے بات کر رہا ہوں، یا ہم کسی کے نمائندے بن کر، یوں کہہ لیں میں اپنے استادوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا شاگرد بن کر، نائب بن کر، نمائندہ بن کر کہیں چلا جاؤں، وہ مجھے کہیں بھیجیں، اور جن کے پاس مجھے بھیجا گیا وہ میری اس وجہ سے عزت کریں، میرا احترام کریں، مجھے اہمیت دیں کہ اس کو ہمارے بڑوں نے بھیجا ہے، ہمارے استادوں نے، ہمارے شیخ الحدیث نے، ہمارے شیخ مکرم نے بھیجا ہے، تو اگر وہ میری عزت کریں گے، تکریم کریں گے، تو بتائیں میرے جو استاد بھیجنے والے ہیں، جو میرے مرشد ہیں، وہ ان پر خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ خوش ہوں گے بھائی، سیدھی سی بات ہے، وہ خوش ہوں گے ان پر جن کی طرف بھیجا گیا۔ تو عام سا مہمان کسی کی طرف بھیجا جائے اور اس کی عزت کی جائے تو بھیجنے والا خوش ہوتا ہے۔ تو رمضان تو میرے اللہ کا مہمان ہے۔ رمضان کس کا مہمان ہے؟ میرے اللہ کا مہمان ہے۔ رمضان کا مہینہ تو رب کا مہمان ہے۔ تو جب کوئی ماہ رمضان کی عزت کرے گا، ماہ رمضان کی تکریم کرے گا، ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھے گا، تو سوچئے پھر میرا اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا، اللہ کتنا راضی ہوگا ماہ رمضان کی تکریم کرنے والے سے۔
ماہ رمضان کی یہ اہمیت، یہ محافل ہوتی ہے نا عام طور پر جو محافل ہے، ان محافل میں ایک نقیب محفل ہوتے ہیں، اس کو اسٹیج سیکرٹری بھی کہا جاتا ہے۔ تو نقیب محفل کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر آنے والے ثناخوان یا آنے والے خطیب کا ان کے آنے سے پہلے تعارف کرواتا ہے۔ مائک اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے یہ فلاں ہیں، یہ حضرت صاحب ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، ان کی اتنی پیاری آواز ہے، ان کی یہ خاصیت ہے، ان کی یہ خاصیت ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، بڑا نواز، وہ یہ تعریفیں کرواتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے عام نقیب محفل اسٹیج سیکرٹری، یہ رٹے رٹائے جملے کچھ ہوتے ہیں وہ بول دیتے ہیں۔ اگر کسی محفل میں ایسا ہو کہ کوئی خطیب آنے والا ہو، کوئی نعت خوانات پڑھنے لگا ہو، تو محفل کے اندر موجود اگر کسی کے شیخ ہوں، کسی کے شیخ الحدیث صاحب، کوئی بڑے استاد ہوں، اور وہ ان کے آنے سے پہلے مائک پکڑ کر ان کی تعریف کریں، استاد شاگرد کی تعریف کر دیں، شیخ اپنے مرید کی تعریف کر دے، باپ اپنی اولاد کی تعریف کر دے، اب اسٹیج پر تعریف کریں، تو یہ تعریف اور نقیب محفل کی تعریف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر جب شیخ اپنے مرید کی تعریف کرتا ہے نا، تو سننے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اب جو آنے والا ہے نا وہ عام نہیں بلکہ خاصوں سے بھی خاص ہے۔ کیوں؟ اس کی تعریف ہمارے شیخ کر رہے ہیں، اس کی تعریف ہمارے استاد نے کی ہے، اس کی تعریف ہمارے بڑوں نے کی ہے۔ جب تعریف بڑے کر دیں تو پھر اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ ماہ رمضان شروع ہونے والا تھا، آمینہ کے لال نے، نبیوں کے سردار نے ایک دو صحابہ کو بٹھا کے نہیں فرمایا بلکہ ہم تمام صحابہ کو مسجد میں جمع کیا، حضور نے منبر پر بیٹھ کر باقاعدہ خطبہ دیا، آمینہ کے لال نے ماہ رمضان کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی، حضور نے رمضان کی خاصیت بیان کرنا شروع کر دی۔ فرمایا لوگوں، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں اگر تم کوئی نفل پڑھو گے تو عام دنوں میں تمہیں فرض پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا تم ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 فرض پڑھنے کا ثواب دے گا۔ فرمایا اس مہینے میں ایک نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ 70 نیکیوں کا ثواب